کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، کس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، کر دل کی دوا مدینہ ہے، کر دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان شروع کر دیں گے، بیان شروع کر دیں گے، من قبل پڑھنا بہت سے وقت شروع دنیا نے مجھ کو ٹال دیا، تم اپنے در سے نہ ٹالو مجھے، غریب نواز تم اپنے در سے نہ ٹالو مجھے، غریب نواز تیرے دربار میں خواجہ عجب جلوہ گری دیکھی، تیرے دربار میں خواجہ عجب جلوہ گری دیکھی، مدینے کی جھلک دیکھی، بہار زندگی دیکھی، مدینے کی جھلک دیکھی، بہار زندگی دیکھی، سخاوتی تیری خواجہ، سخاوتی تیری خواجہ، عجب سی اور نئی دیکھی،
فریاد کی میں نے ادھر جھولی بھری دیکھی، ادھر فریاد کی میں نے ادھر جھولی بھری دیکھی۔ کون سے ولی اللہ کے پاس جانا رہا کبھی پیر کا وسیلہ لے کر جانا، پیر کا وسیلہ، شاعر کیا کہتا ہے دیکھو، شہ اجمیر میں کیا کیا تمنا لے کے آیا ہوں، شہ اجمیر میں کیا کیا تمنا لے کے آیا ہوں، شہ اجمیر میں کیا کیا تمنا لے کے آیا ہوں، میں اپنے پیر کا خواجہ وسیلہ لے کے آیا ہوں، میں اپنے پیر کا خواجہ وسیلہ لے کے آیا ہوں، تمہاری راہ میں سب کچھ لٹا کر اے میرے شاہ، تمہاری راہ میں سب کچھ لٹا دے کر میں اے شاہ، گدا بن کر گدائی کا میں نقشہ لے کے آیا، گدا بن کر گدائی کا میں نقشہ لے کے آیا ہوں، میں اپنے پیر کا خواجہ وسیلہ لے کے آیا ہوں، ظاہر قسمت کے ہے داغے غلامی میری گردن پر، ظاہر قسمت کے ہے داغے غلامی میری گردن پر، محبت ہوں محبت کا تقاضا لے کے آیا ہوں، محبت ہوں محبت کا تقاضا لے کے آیا ہوں، میں اپنے پیر کا خواجہ وسیلہ لے کے آیا ہوں، میں کیا تھا اور جنون عشق نے کیا کر دیا مجھ کو، بڑا پیارا شعر میں کیا تھا اور جنون عشق نے کیا کر دیا مجھ کو، میں کیا تھا اور جنون عشق نے کیا کر دیا مجھ کو، تماشا بن کے میں اپنا تماشا لے کے آیا، تماشا بن کے میں اپنا تماشا لے کے آیا ہوں، میں اپنے پیر کا خواجہ وسیلہ لے کے آیا ہوں، مقتے کا شعر ہے پیر مرشد ہمارے علامہ شاہ غلام الکلمی قادری چشتی قدس سرہ العزیز کی لکھی ہوئی منقبت ہے، مقطع بڑا پیارا ہے، توجہ کے ساتھ میں کیا اجمیر سے لایا گلیمی یہ نہ کچھ پوچھو، میں کیا اجمیر سے لایا گلیمی یہ نہ کچھ پوچھو، میں کیا اجمیر سے لایا گلیمی یہ نہ کچھ پوچھو، نجف کا اور مدینے کا نظارہ لے کے آیا، نجف کا اور مدینے کا نظارہ لے کے آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، میں کیا اجمیر سے لایا گلیمی یہ نہ کچھ پوچھو، میں کیا اجمیر سے لایا گلیمی یہ نہ کچھ پوچھو، نجف کا اور مدینے کا نظارہ لے کے آیا ہوں، نجف کا اور مدینے کا نظارہ لے کے آیا ہوں، میں اپنے پیر کا خواجہ وسیلہ لے کے آیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قابل احترام محترم المقام آج کے مقرر اور خصوصی مہمان مولانا مولوی مفسر قرآن عالی جناب الحاج ڈاکٹر سید نیاز احمد نیازی جمالی شاہ عامری صاحب قبلہ متضل والی، جو جمالیہ عربک کالج کے پرنسپل، آپ کا مرکزی میلاد کمیٹی سے کم 20 سال سے تعلق ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیانات میں تو آتے ہیں میلاد 11ویں چھٹی میں ہماری مسجد والا جاہی میں رمضان کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری تفسیر بھی چلتی تھی۔ اب ایک وقت بندہ بیٹھا ہے جو قرآن کی تفسیر کو رکایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دینا کہ جو یہ قرآن کی تفسیر ہم پھر سے شروع کریں۔ ہفتہ واری بھی بند کر دیا ہے، رمضان میں بھی، گزشتہ رمضان میں بڑی مشکل سے یہ پھر اللہ سے ایک ہدایت دینا۔ میں آپ کا خلوص خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے مصروفیات کے باوجود پھر بھی آپ یہاں پر حاضر ہو گئے، میں مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب ہمارے مرکزی میلاد کمیٹی کے نائب صدر عالی جناب سمیع اللہ دلوی صاحب عرف سعید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور ہمارے مولانا کی شال پوشی کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، امام اہل سنت، نعرے حیدری۔ میں اب ہمارے مولانا سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنا بیان۔ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم اراکین مرکزی میلاد کمیٹی، حاضرین جلسہ اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا، مدنی داتا، تاجدار دو عالم، حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا ہم کو عقیدت مند بنایا، اور آج کی یہ جو نورانی محفل سجی ہے، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام کی محفل ہے۔ آپ کی چھٹی شریف مشہور ہے، لہذا اس نسبت سے
6 جلسے منائے جاتے ہیں۔ یہ مرکزی میلاد کمیٹی کئی برسوں سے یہ کام انجام دے رہی ہے۔ جگہ بدل سکتی ہے مگر کام برقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، چونکہ جگہ پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے مگر ہماری عقیدت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ جگہ بدلے، وقت بدلے مگر ہمارا محبوب ہم سے نہ بدلے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کی آرزو ہے۔ بہرحال آپ مسلسل پیر کی رات سے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر بیانات سنتے آ رہے ہیں، اور آج کی یہ جو محفل ہے 4تھی محفل ہے، اور ابھی 2 محفلیں باقی رہ گئی ہیں۔ تو ان محفلوں کے اندر ہمارے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے ایمانی قوت۔ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول گرامی وقار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، خدا کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم اور آپ ان محفلوں میں حاضر ہوئے ہیں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضرات گرامی، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز عقیدت ہے، مگر ہم ہندوستانیوں کے لیے آپ کی عقیدت ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جس ہندوستان میں ہم ہیں وہ خواجہ کا ہندوستان۔ ہند الولی آپ کا ایک لقب ہے۔ ہند الولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا ہندوستان۔ ہند کا معنی تو ہندوستان ہے، ولی سے مراد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خواجہ اجمیری کے فیضان کے جلوے ہمیں ہندوستان کے کوچے کوچے میں نظر آئیں گے، گلی گلی میں نظر آئیں گے۔ ایک طرف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خواجہ اجمیری ہی کا فیض جاری و ساری ہے، کیونکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں۔ پھر ذرا آپ دلی کو آ جائیے، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ اسی سلسلے چشتیہ سے تعلق رکھنے والے، اور ادھر آئیے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے والے۔ پھر جنوبی ہند میں آپ آ جائیے گلبرگہ، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے والے۔ گویا چشتیہ سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہے، بلکہ پاکستان میں بھی سلسلہ چشتیہ کے فیضان کے نظارے ہمیں نظر آ رہے۔ حضرات محترم، آج ہمارے اس ملک میں اسلام زندہ ہے، ایمان قائم ہے، مسجدیں آباد ہیں، مدرسے چل رہے ہیں،
خانخواہوں میں ریاضتیں ہو رہی ہیں، ذکر کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، نعت خوانی کی محفلیں قائم ہو رہی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو یہاں پر ایجاد کرنے والے، ان تمام محفلوں کو یہاں پر جاری کرنے والے اولین شخصیت کون ہے؟ وہ ہے خواجہ اجمیری حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ ہے۔ اگر خواجہ ہندوستان تشریف نہ لاتے تو یہاں کا عالم کیا ہوتا؟ ادھر ادھر چند مسلمان رہتے ضرور، مگر مسلمانوں کی یہ جو کثرت ہے، یہ کثرت نظر نہیں آتی۔ حضرات محترم، ہمارے خواجہ یہاں پر آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنے رسول کی مرضی سے آئے۔ اسی لیے خواجہ اجمیری کے فیضان میں وہ اثر ہے کہ ایک اجمیر میں رہ کر خواجہ اجمیری نے پورے ہندوستان میں دین کو پھیلا دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کس کے حکم سے آئے؟ لوگ ایک جگہ سفر کر کے جاتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی دین طلب کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی دنیا طلب کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی حکومت کی طلب میں جاتا ہے، کوئی عورت کی طلب میں جاتا ہے، کوئی علم کی طلب میں جاتا ہے، مگر خواجہ اجمیری ہندوستان آئے تو رسول کی چاہت کی طلب میں آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ اجمیری سے کہا کہ اے میرے معین الدین، تم ہندوستان کا رخ کرو۔ خواجہ اجمیری انڈین نہیں تھے، ہندوستان کے باشندہ نہیں تھے، آپ تو عراق کے رہنے والے تھے۔ مکہ آپ پہنچے، مدینہ آپ پہنچے، عرب کی دنیا سے تو خواجہ اجمیری واقف تھے، ہندوستان کے علاقوں سے آپ کہاں باخبر تھے۔ مگر آج جس طرح ہم میپ ڈال کر، لوکیشن ڈال کر گوگل میں سرچ کر لیتے ہیں کہ کہاں ہم کو جانا ہے، آپ اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں، کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ ذرا لوکیشن سینڈ کرو، لوکیشن بھیجو، تو لوکیشن کو دیکھ کر آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری کا لوکیشن کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رہبری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اے خواجہ، تم کو ادھر جانا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، وہاں سے وہاں پہنچنا ہے، بالآخر جس جگہ جا کر اپنا مقام بنانا ہے وہ مقام ہے اجمیر۔ دیکھیے اجمیر، اگر اج کو نکال دو تو میر کا لفظ رہ جاتا ہے۔ ہندوستان کا میر جہاں پر موجود ہے اسی کا نام ہے اجمیر۔ آپ ہندوستان کے ولیوں کے سردار، جس طرح علی الاطلاق تمام ولیوں کے سردار حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی، محبوب سبحانی قدس سرہ النورانی، حضرات محترم، خواجہ اجمیری جب مدینہ پہنچے، روضہ رسول پر پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ نے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ تو وہاں سے جواب ملا کہ وعلیکہ السلام یا امام المسلمین۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی الفت، بڑی محبت تھی، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ حضور کی الفت اور محبت کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، تو کوئی خواجہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔
وہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتے۔ حضرات محترم، یوں تو مدینہ سب جاتے، لیکن ہر ایک وہاں جا کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ جس کی جتنی جھولی ہے اتنی بھر کے آتا ہے، مگر خواجہ اجمیری جتنا ان کا مقام اونچا ہے اتنا ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حاصل کیا، ایسا فیض حاصل کیا، ایسا فیض حاصل کیا کہ اجمیر کی گلیوں کے اندر مدینے کی چمک نظر آتی، اجمیر کی گلیوں کے اندر مدینے کے نظارے، مدینے کے نمونے نظر آ رہے۔ تو جو مدینہ تک نہیں جاتا، جا نہیں سکتا، وہ اجمیر پہنچ کر اپنی پیاس بجھا لیتا ہے کہ میں اس ولی کے دربار میں آیا ہوں جس ولی کو مدینے والے نے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز کے کئی لقبوں میں ایک لقب ہے عطائے رسول۔ عطائے رسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے خواجہ اجمیری۔ سامعین کرام، خواجہ اجمیری کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، پھر یہاں آنے کے بعد آپ کی زندگی کیسے گزری، اس پر تو بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس پر کئی راتیں بیانات کیے جائیں تو راتیں کم پڑ جائیں گی۔ تو خواجہ کون ہے؟ یہ خواجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے خواجہ غریب نواز، دونوں جانب سے، باپ کی جانب سے بھی اور ماں کی جانب سے بھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا سلسلہ نسب باپ کی جانب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور ماں کی جانب سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اسی لیے آپ کو حسینی الحسنی کہا جاتا ہے، حسینی بھی ہے اور حسنی بھی ہے، جبکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی الحسینی، حضرت غوث العظم کے ابا جان کا سلسلہ نسب امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور غوث پاک کی والدہ محترمہ کا سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو آپ حسنی الحسینی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو وہی شرف اس اعتبار سے دیا کہ آپ حسینی الحسنی، دونوں چشمے، حسنی چشمہ رہے یا حسینی چشمہ رہے، دونوں میں نبوی فیضان ہی تو کام کر رہا ہے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، جن نواسوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک پھیلی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو غوث العظم کے اندر بھی آپ کو نورانیت نظر آئے گی، خواجہ اجمیری میں بھی آپ کو نورانیت نظر آئے گی، کیونکہ یہاں پر حسنیت بھی آ گئی ہے، حسینیت بھی آ گئی ہے، فاطمیت بھی آ گئی ہے، اور مولا علی کے نظارے بھی یہاں نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز کا بچپن کیسے گزرا؟ آپ بچپن ہی سے سخی ہیں، بچپن ہی سے آپ کے اندر فیاضی، آپ کا ہاتھ ہمیشہ بڑا رہا ہے۔ ہاتھ بڑا ہے کا مطلب کیا ہے؟ دینے میں آگے۔ دیکھیے، کوئی سخاوت سیکھتا ہے اور کوئی سخی بن کر ہی پیدا ہوتا ہے۔
کوئی یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ سخاوت کرتے ہیں، اس لیے میرے دل میں بھی خیال آیا، میں بھی سخاوت کرنے لگا۔ کوئی سخاوت سیکھتا ہے، سخاوت اس کے مزاج میں نہیں ہوتی، مگر خواجہ اجمیری کے مزاج میں اللہ نے سخاوت رکھی۔ بچپن ہی سے آپ غریب نواز، جس کو بھی ضرورت مند پاتے اسے دے دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نہیں بنایا، تونگر بنایا تھا، دولت مند بنایا تھا، مگر دل کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ دیکھیے دولت مند تو بہت ہوتے، دولت سے دل لگاتے ہیں، خواجہ غریب نواز نے دولت سے دل کو نہیں لگایا، دولت کو ٹھوکر مار کر اللہ کی محبت میں نکلنے والے ہیں خواجہ غریب نواز۔ اپنا باغ بیچ کر، اپنا سارا سرمایہ غریبوں میں لٹا کر اکیلے نکلے، خواجہ عثمان ہارونی کے غلام بن گئے۔ اپنے پیر و مرشد کے غلام کیا بنے، پوری دنیا کے امام بن گئے۔ حضرات محترم، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کا بچپن تھا، 7 سال کی عمر تھی، عیدگاہ کو گئے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ وہاں پر ایک ایسے لڑکے سے ملاقات ہوئی جو بالکل ہی غریب تھا، چہرے پہ اداسی تھی، اس کا جو کپڑا تھا، جو قمیص وہ پہنا ہوا تھا، وہ قمیص بالکل پھٹی ہوئی تھی۔ خواجہ اجمیری اسے دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری یہ قمیص بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند ہے، اگر مہربانی کر کے تمہاری قمیص مجھے دے دو تو میری یہ قمیص تم کو دے دیتا ہوں۔ جبکہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بدن پر بہت ہی عمدہ پوشاک تھی، قیمتی کپڑے سے بنی ہوئی قمیص آپ پہنے ہوئے تھے، کیونکہ آپ غریب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت دنیا کی دولت سے بھی نوازا، دین کی دولت سے بھی نوازا۔ آپ کے والد محترم حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ تونگر تھے، تو آپ نے اس غریب کو دینا چاہا۔ دینا تو سب کو آتا ہے، مگر اس سلیقے سے دینا صرف خواجہ کو آتا ہے۔ غریب کا دل بھی نہ ٹوٹے اور سخاوت بھی ہو جائے۔ جیسے کہاوت مشہور ہے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو غریب کو نواز دیا جائے اور غریب یہ سمجھے کہ سامنے والے نے مجھ پر احسان نہیں کیا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز اس غریب لڑکے سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی قمیص مجھے بہت پسند ہے، اگر آپ اپنی قمیص مجھے دے دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار بنوں گا۔ وہ لڑکا اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اسے دولت تو دیا ہے مگر دماغ نہیں دیا ہے، یہ کیسا لڑکا ہے کہ اتنی بھاری قمیص ہے مجھے دینا چاہتا ہے اور میری پھٹیلی قمیص لینا چاہتا ہے اور مجھ سے گزارش کر رہا ہے کہ یہ قمیص مجھے دے دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس نے موقع کو غنیمت جانا، فوراً وہ قمیص اتار کر خواجہ کے حوالے کر دیا اور خواجہ اجمیری کی بھاری قمیص لے کر پہن کر ایسا خوش ہو گیا کہ خوشی سے چہرہ کھل گیا۔ خواجہ غریب نواز بھی اس پرانی قمیص کو پہن کر خوش ہو جاتے۔ دیکھیے کوئی لے کر خوش ہوتا ہے، کوئی دے کر خوش ہوتا ہے۔ لے کر خوش ہونا سب کا کام ہے، دے کر خوش ہو جانا یہ خواجہ کا کام۔ دے کر خوش ہو گئے، نماز ختم ہوئی، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، خواجہ اجمیری بھی اپنے گھر آ گئے۔ آپ کی والدہ نے دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا بات؟
تم پہن کر گئے تھے بھاری خمیص، قیمتی کپڑا تھا، یہ بالکل پرانی خمیص جس میں جا بجا سوراخ پڑے ہوئے، پیون لگے ہوئے، یہ خمیص کہاں سے مل گئی تم کو؟ تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے امی جان، آج میں نے ایک غریب لڑکے کو دیکھا، بہت غریب بچہ ہے، اس کے دل میں بڑی حسرت ہے، میری خمیص کو حسرت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا، تو میرے دل میں محسوس ہوا کہ میری خمیص کی اسے خواہش ہو گئی، لہٰذا ایک مسلمان کو خوش کر دینا رب کو خوش کرنا ہے، اس لیے میں نے میری خمیص اس کو پہنا دی اور اس کی خمیص میں پہن لیا۔ تو یہ خمیص، کپڑا، لباس، اس سے کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو ماں نے دیکھا میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تجھے غریب نواز بنایا ہے، تو ہمیشہ غریب نواز ہی رہ جائے۔ وہ خواجہ غریب نواز کی ماں جن کی رگ رگ میں ایمان ہے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کی محبت ہے، جن کی پوری زندگی محبت رسول کا آئینہ دار ہے، خواجہ اجمیری کی والدہ جن کا سلسلہ نسب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، انہوں نے خواجہ اجمیری کی اس حرکت سے ناراض نہیں ہوئی، اپنے بیٹے کو نہیں ڈانٹا بلکہ دعاؤں سے نوازا کہ اللہ تجھے غریب نواز بنا دے۔ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ کا لقب غریب نواز مشہور ہو گیا۔ خواجہ اجمیری کا نام کون جانتا ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ خواجہ اجمیری کا نام ہے حسن۔ حسن آپ کا نام ہے، مگر لوگ لقبوں سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو خواجہ معین الدین کہتا ہے، کوئی آپ کو غریب نواز کہتا ہے، کوئی آپ کو شہنشاہ بھارت کہتا ہے، کوئی آپ کو شہنشاہ اجمیر کہتا ہے، کوئی آپ کو خواجہ خواجگان کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ غریب نوازی زندگی بھر رہی اور ظاہری زندگی ختم ہو گئی۔ اب خواجہ اجمیری کا مزار ہے، لیکن آج بھی وہاں غریب نوازی کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر لوگ جاتے ہیں، اپنی مرادیں پا کر ہی آتے ہیں۔ کوئی اجمیر کو جانے والا یہ نہیں کہتا کہ میں یہ مقصد لے کے گیا، میرا مقصد پورا نہیں ہوا، ایسا ہم نے کسی سے سنا ہی نہیں۔ جس کا مقصد پورا ہونا ہو، پروردگار عالم اس کے لیے اجمیر جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جس کا کام نہ بننا ہو اسے اجمیر شریف جانا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ تو غریب نوازی کی کیفیت یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز ہیں، صرف غریب کو نوازتے ہیں، کیا امیروں کو نہیں نوازتے؟ یاد رکھیے، بڑے سے بڑا امیر اپنی جگہ امیر رہے گا، خواجہ کے دربار میں جاتا ہے تو وہ غریب بن جاتا ہے، وہاں وہ غریب بن کر جاتا ہے۔ جہانگیر بھی آیا تو غریب بن کر آیا، شاہ جہان بھی آیا تو غریب بن کر آیا۔ خواجہ اجمیری کے دربار میں دیکھیے، غریبی صرف پیسوں کی غریبی نہیں ہے۔ کوئی لا ولد ہو تو اس کی غریبی یہ ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی بیمار ہو تو اس کی غریبی یہ ہے کہ اسے صحت حاصل نہیں ہے، اور کوئی کمزور ہے تو اس کی غریبی یہ ہے کہ اسے طاقت نہیں ہے، کوئی دولت رکھتا ہے، سرمایہ رکھتا ہے، مگر اسے عزت نصیب نہیں ہوتی، اس کی غریبی یہ ہے کہ اس کے پاس عزت نہیں ہے۔ تو غریبوں کی قسمیں جدا جدا ہیں، غریبوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، کسی بھی قسم کا غریب وہاں پہ جاتا ہے تو خواجہ اجمیری اسے نواز دیتے ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ہے غریب نواز۔ حضرات محترم،
یہ تو رہا آپ کا بچپن. پھر جب جوانی کی عمر آئی تو ایک اللہ والا آپ کے باغ میں آیا. انہوں نے کھجور چبا کر خواجہ غریب نواز سے کہا کہ بیٹا اسے کھا لو. تو خواجہ غریب نواز ولیوں کے عقیدت مند تھے، ولیوں کے عقیدت مند تھے، فوراً کھا لیتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. حضرات محترم، ولی وہی بن سکتا ہے جس کے دل میں ولیوں کی عظمت، جس کے دل میں ولیوں کی عظمت نہیں ہوگی وہ ولی نہیں بن سکتا. اسی لیے ایک عاشق رسول نے عرض کیا، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جائے گی خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ، ذرا خواجہ کا بن خواجگی تجھے مل جائے گی. غوث العظم کا بن کے دیکھ، غوثیت کی بھیک تجھے مل جائے گی. دیکھیے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس بچے کو بچپن ہی سے ڈاکٹر بننے کا شوق رہتا ہے وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی پوری توجہ ڈاکٹروں کی طرف رہتی ہے. جو بچہ بچپن ہی سے انجینئرنگ کا شوق رکھتا ہے، اس کی نظر انجینئروں پہ رہتی ہے، وہ بڑا ہو کے انجینئر بن جاتا ہے. اور جو بچہ بچپن ہی سے لوگوں کے بزنس کو دیکھتا ہے، آخر ایک نہ ایک دن یہ بھی بزنس مین بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس کے دل میں ولیوں کا شوق رہتا ہے وہ ولیوں کو دیکھتا ہے، اور اگر اسے کوئی ولی مل جائے تو بے پناہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی مجھے نظر آ گیا. تو یہ شخص بڑا بن کر یہ ایک نہ ایک دن اللہ کا ولی بن جاتا ہے. خواجہ اجمیری بھی بچپن سے ولیوں کے عقیدت مند تھے، تو آخر ایک مجذوب بزرگ نے آپ کو چبا کر کیا کھلایا کہ دل کے اندر تبدیلی آ گئی. اب دنیا، وہ دنیا جو خواجہ غریب نواز کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، بالکل بے حیثیت ہو گئی. تو اپنا سارا سرمایہ غریبوں میں تقسیم کر کے نکل پڑے. بالآخر خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی، ان سے بیعت کر کے ان کے مرید بن جاتے. آج بعض لوگ مرید بننے میں عیب محسوس کرتے کہ کیسے ہم مرید بنے، کیونکہ جب مرید بنیں گے تو اپنے پیر کی تعظیم کرنا ہے. بعض لوگوں کو تعظیم کرنا ہی پسند نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کی تعظیم ہوتی رہے، سب ان کی عزت کرتے رہے. یہ کسی کی تعظیم کرنے تیار نہیں، کسی کو اپنا پیر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ پیر بنائیں گے تو ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا. یہ پیر کی تعظیم کیسے کی جائے؟ اگر یہ نمونہ دیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں دیکھیے. آپ اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، بستر کو لے کر چلتے تھے، جوتیوں کو پیش کرتے تھے. حالانکہ خواجہ غریب نواز ایک معمولی ہستی نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کی ہستی ہے، مگر اپنے پیر کے سامنے آتے ہیں تو فقیر کی طرح بن جاتے ہیں، غلام کی طرح بن جاتے ہیں، مسکین کی طرح بن جاتے ہیں. ایسے بن جاتے ہیں گویا کہ ایک مزدور ہے جو اپنے آقا کے سامنے حاضر ہے. تو یہ مرید اور پیر کا ادب دیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز کی زندگی میں دیکھیے. اور آپ کے پیر و مرشد بھی آپ کو بے پناہ چاہتے تھے. آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو منازل طے کروائے. دیکھیے جس میں جتنی لیاقت ہوتی ہے وہ اسی قدر منزلوں کو پار کرتا ہے. خواجہ عثمان ہارونی کے کئی مرید ہوں گے لیکن خواجہ غریب نواز جیسا ان کا کوئی مرید نہیں. خواجہ غریب نواز کو لمحوں کے اندر خواجہ عثمانی نے
بڑی بڑی منزلوں پہ پہنچا دیا. پھر جب تک خواجہ عثمان ہارونی نے، خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے جب تک حکم نہیں دیا کہ تم جاؤ اور میرے سلسلے کو پھیلاؤ اور بیعت و ارادت کا کام شروع کرو، تب تک خواجہ غریب نواز نے وہ کام شروع نہیں کیا. جب آپ کو حکم ملا تو آپ حکم پا کر نکلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواجہ غریب نواز پر کرم دیکھیے کہ مدینے سے نکل کر اجمیر شریف تک پہنچے تو راستے میں جدھر جدھر جاتے وہاں جھنڈ کے جھنڈ لوگ مسلمان ہو جاتے، محلے کا محلہ مسلمان ہو جاتا. خواجہ اجمیری مدینے سے نکل کر آ رہے تھے، جنگلوں کو طے کرتے ہوئے آ رہے تھے، صحراؤں کو طے کرتے ہوئے آ رہے تھے، بستیوں کو طے کرتے ہوئے آ رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ ایک شخص کھڑے ہو کر معراج کا مذاق اڑا رہا، کہہ رہا ہے کہ معراج کیا ہے؟ یہ معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج 7 آسمانوں پر گئے، عرش پر گئے. مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا جسم بالآخر جسم ہے، کچھ اوپر جائے گا تو زمین اسے کھینچ لے گی. گریویٹی پاور ہے زمین کے اندر، قوت کشش ہے، کھینچ لے گی زمین، تو جسم کہاں تک چلے گا؟ تو اس طرح لوگوں کو بہکا رہا تھا. مگر اس ظالم کو کیا پتا کہ دوسروں کے جسم ہے، حضور کا جسم تو جسمانی نورانی ہے. حضور کا جسم مبارک جسم نورانی ہے، اور جسم مصطفیٰ کے اندر وہ نورانیت، وہ قوت ہے کہ فرشتہ اتنا پرواز نہیں کرے گا جتنا پرواز جسم مصطفیٰ کرے گا. جبرائیل علیہ السلام کے پر جہاں جل جاتے ہیں، وہاں سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پہنچ جاتا ہے. یہ اس ظالم کو کیا مطلب، کیا پتا تھا؟ وہ ایک فلسفی تھا، لوگوں کو بہکا رہا تھا. خواجہ اجمیری پہنچ گئے. خواجہ اجمیری نے کہا کہ تو میرے نبی کی معراج میں شک کرتا ہے کہ میرے نبی کیسے پہنچے؟ یہ دیکھ سامنے چٹان ہے، چاہے چٹان اوپر جا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جا سکتی. اب میں اس چٹان کو اوپر کرتا ہوں تو دیکھ. تو اشارہ کیا انگلی سے، تو چٹان اوپر ہوتے گئی بہت دور چلے گئی. فلسفی حیران رہ گیا کہ میں میرے نبی کا ادنا غلام، میرے انگلی کے اشارے میں یہ کمال کہ یہ مضبوط چٹان جسے کئی لوگ مل کر ہٹا نہیں سکتے، یہ چٹان اڑ رہی ہے، اوپر چلے گئی ہے. تو جب اس چٹان کے جسم میں یہ طاقت ہے میرے اشارے کی وجہ سے، تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرواز کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ فلسفی حیران رہ گیا، اور وہاں جتنے بھی حاضر تھے سب کے سب توبہ کر کے معراج مصطفیٰ کو تسلیم کر لیتے. حضرات محترم، معراج مصطفیٰ کے عنوان پر بیان کر دینا یہ ہم جیسے مقرروں کا کام ہے، مگر معراج کو اس طرح سمجھانا یہ خواجہ اجمیری ہی کا کام. یہ کام ہم نہیں کر سکتے، دیگر علماء نہیں کر سکتے. خواجہ اجمیری اگر وہاں بیان کرتے تو بیان کا کچھ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ بیانات سے سدھرنے والے نہیں تھے، کرامات سے سدھرنے والے تھے. خواجہ اجمیری کی ایسی کرامتیں یہاں ہوئیں کہ ان کرامتوں کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے. یہاں تک کہ خواجہ اجمیری نے تنہا 90,000 آدمیوں کو کلمہ پڑھا دیا. 90,000 آدمیوں کو کلمہ پڑھانا، اور وہ بھی ایسا دور جس میں آبادیاں کم تھیں، سمجھدار لوگ کم تھے، صرف
کرامتوں کا پاور تھا، کرامتوں کا اثر تھا کہ خواجہ اجمیری نے کئی غیر مسلموں کو اسلام کے دائرے میں پہنچا دیا۔ حضرات محترم، اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آپ تشریف لا رہے تھے، دیکھا کہ آتش کدا ہے، لوگ آتش کی، آگ کی عبادت کر رہے ہیں، زبردست آگ جل رہی ہے، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھ کر آگ کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، آگ کو راضی کر رہے ہیں، اے آگ ہم سے راضی ہو جا، اے آگ ہم سے راضی ہو جا۔ تو خواجہ اجمیری وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم لوگ آگ کی تعریف کر رہے ہو، آگ کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے ہو اور آگ سے منت سماجت کر رہے ہو، بہت ہمبل ریکویسٹ کر رہے ہو آگ سے کہ اے آگ ہم کو نہ جلا، اے آگ ہم کو نہ جلا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا خدا ہم کو آگ میں ڈال دے گا، اگر آج ہم نے آگ کو راضی کر لیا تو کل یہ آگ ہم کو نہیں جلائے۔ تو خواجہ اجمیری نے کہا کہ تم جتنے آگ کے عبادت گزار ہو، آگ کے پجاری ہو، مجھے وہ انسان بتاؤ جو لمبی مدت سے آگ کو راضی کر رہا ہے، آگ کے گیت گا رہا ہے، آگ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا ایک عمر رسیدہ آدمی جس نے زندگی کے 80 برس آگ کی عبادت میں گزار دی۔ وہاں پہنچے، آپ نے کہا کہ اے بزرگ، اے بڑے میاں صاحب، آپ ذرا اپنی انگلی آگ میں ڈالیے، کیونکہ 80 برس سے آپ آگ کو راضی کر رہے ہیں، آگ کو خوش کر رہے ہیں، ذرا انگلی آپ کی لگائیے تاکہ میں دیکھ لوں کہ آگ کس قدر آپ سے راضی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، آج ہمت نہیں ہے، 80 سال عبادت کرنے کے باوجود آپ کو ہمت نہیں ہے، کل یہ آگ آپ کو کیسے بچائے گی؟ آج آپ کو بھروسہ نہیں ہے، 80 سال عبادت کرنے کے بعد بھی آپ کو وشواس نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، آپ ڈر رہے ہیں کل آپ کو نہیں جلائے گی، کیا بھروسہ؟ اب ذرا دیکھو مجھے، میں آگ کے اندر جا رہا ہوں اور باہر آ رہا ہوں، آپ آگ کے اندر جاتے ہیں اور باہر آتے ہیں۔ ابراہیمی معجزہ خواجہ غریب نواز سے صادر ہوا، آپ گئے آئے، ساری محفل حیران رہ گئی کہ ایک ایسا انسان ہے کہ آگ میں گیا، آگ اسے نہیں جلائی۔ خواجہ اجمیری نے کہا کہ اے لوگو، کان کھول کر سن لو، میں نے ایک لمحہ بھی آگ کی عبادت نہیں کی، اور آگ کو میں عبادت کے لائق نہیں سمجھتا ہوں، مگر یہ آگ مجھ سے راضی ہے اور تم لوگوں سے ناراض ہے۔ اگر راضی ہے تو ذرا انگلی تو ڈالو، پورا جسم نہیں، صرف انگلی رکھ کے نکالو۔ تو مجمع کے اندر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ایسی تبلیغ تھی خواجہ اجمیری کی، جس منزل میں پہنچتے اس منزل کے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھا کر پکے مسلمان بنا دیتے تھے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہندوستان کے اندر اسلام قائم ہے، مسجدیں آباد ہیں، مدرسے قائم ہیں، تو یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ خواجہ کا فیضان۔ وہ لوگ کتنے بے وفا ہیں جو خواجہ اجمیری کے اس احسان کو بھول چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے وفاؤں میں نہیں بنایا، وفاداروں میں بنایا۔ ہم ان کے ذکر کی محفل کیوں نہ سجائیں؟ سال بھر تو ہمارے دل میں خواجہ اجمیری کی عظمت رہتی ہے، مگر جب خاص موسم آیا ہے ماہ رجب کا، جس کی 6 تاریخ کو خواجہ اجمیری اپنے مولا سے مل لیتے ہیں، اپنے مولا سے جا ملتے ہیں
خواجہ کے عرس کا دن ہے، رجب کی 6 تاریخ، تو اسی لیے 6 دن ہم خواجہ غریب نواز کی یاد منا کر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے۔ حضرات گرامی، اللہ والوں کا جب آپ تذکرہ سنیں گے تو آپ کے دل میں اللہ والوں کی خصلت آ جائے گی، وہ اثر آ جائے گا۔ دیکھیے آپ جدھر جاتے ہیں وہاں کا اثر لے کے آتے ہیں۔ نیم کا درخت، وہاں جا کر آپ کچھ دیر رہیے تو نیم کی جو بو ہوگی، وہ نیم کے پتوں کی بو آپ کے کپڑوں میں محسوس کی جائے گی۔ آپ آم کے درخت کے آم کے باغ میں چلے جائیے، باغ میں جا کر آئیں گے تو آپ نے کچھ کام نہیں کیا، مگر آم کے باغ میں جا کر آئے تو آپ کے بدن میں، کپڑوں میں آم کی خوشبو محسوس ہوگی۔ تو جب ان چیزوں کے اندر اتنا پاور ہے تو آپ اللہ والوں کا ذکر کریں گے، اللہ والوں کی منقبتیں پڑھیں گے، سنیں گے، اللہ والوں کی کرامتوں کا تذکرہ سنیں گے تو یقیناً آپ کے دل میں اللہ والوں کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ والوں کی جو مبارک خصلتیں ہیں ان خصلتوں کا اثر بھی آپ کے دلوں پر ہوگا۔ اسی لیے اللہ والوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ۔ اللہ کہتا ہے میری کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، میری کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، میری کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ تو پیغمبروں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ یہ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ یہ پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں۔ ہر ولی کے اندر کسی نہ کسی پیغمبر کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ولی کو اللہ کرامت دیتا ہے، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا ہے۔ دونوں ایک ہی ہیں صورت میں مگر درجے میں الگ الگ۔ جو عجیب و غریب کام نبی سے صادر ہوتا ہے اس کا نام ہے معجزہ، اور جو عجیب و غریب کام ولی سے صادر ہوتا ہے اس کا نام ہے کرامت۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی، باغ بن گئی، تو اس کا نام ہے معجزہ۔ حضرت خواجہ اجمیری آگ کے اندر گئے، کچھ دیر رہے، پھر نکلے، آگ آپ کو نہیں جلا سکی، اس کا نام ہے کرامت۔ حضرات محترم، خواجہ اجمیری کی جوانی دین کی خدمت میں گزر گئی، یہاں تک کہ آپ کو بڑھاپے کی عمر میں نکاح کی فرصت ملی، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو اشارہ دیا گیا کہ اے خواجہ تم نے تمام سنتوں کو ادا کر دیا، یہ ایک سنت باقی رہ گئی ہے نکاح کی سنت، تو اس کو ادا کیجئے۔ تو خواجہ غریب نواز نے وہ سنت ادا کی، تو آپ کو جو اولاد ہوئی وہ ساری اولاد، وہ سارے بیٹے آپ کے اولیاء کرام، حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ خواجہ غریب نواز کے بیٹے ہیں، مگر مرید کس کے ہیں؟ خواجہ قطب الدین کے مرید ہیں۔ یہ پیر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے مرید کا تو مرید بن جا، وہاں تیری تربیت ہوگی۔ یہ سادگی آج کے پیروں میں نظر آنا مشکل ہے، کسی کسی پیر میں ہو، مگر عموماً کوئی اپنے بیٹے کو پیر زیادہ رکھنا ہی پسند کرے گا، کسی مرید کا اسے غلام بنانا پسند نہیں کرے گا۔ مگر خواجہ غریب نواز جس طرح یہ ایک بے مثال مرید تھے، بالکل اسی طرح ایک بے مثال پیر و مرشد بھی تھے، بے مثال پیر و مرشد تھے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت کرتے ہیں خواجہ غریب نواز کے بیٹے۔ حضرات محترم، تو آپ کی عمر ڈھلتی گئی، جب آخری وقت آیا
ہر انسان کے لیے وقت ہے، مگر اولیاء کرام اس طرح نہیں مرتے جس طرح دیگر لوگ مرتے ہیں۔ موت تو ان پر طاری ہوتی ہے، نماز جنازہ ان کی پڑھائی جاتی ہے، ان کا مزار بھی تیار ہو جاتا ہے، مگر ان کا فیضان بند نہیں ہوتا۔ ان کے چاہنے والے برابر فیضان حاصل کرتے ہی رہتے۔ خواجہ اجمیری کا فیضان پہلے تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ اگر خواجہ غریب نواز کے فیضان کو دیکھنا ہے تو کبھی اجمیر جائیے۔ آپ میں اکثر حضرات جا چکے ہوں گے، بلکہ سبھی حضرات جا چکے ہوں گے۔ وہاں آپ کو عجیب منظر نظر آئے گا۔ زبردستی کوئی وہاں کسی کو نہیں پہنچاتا، دھمکی دے کر کوئی وہاں پر کسی کو نہیں پہنچاتا، لالچ دے کر کوئی کسی کو نہیں پہنچاتا۔ آنے والے کہتے ہیں کہ ہماری یہ مصیبت تھی، ہم آئے، مصیبت دور ہو گئی، پھر دوبارہ مصیبت آئی تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اس دربار میں آتے ہیں تو اس دربار کی برکت سے ہمارا پروردگار ہماری مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، آخری لمحہ آیا، رب کی ملاقات کا موقع ہے۔ اللہ والے اپنی موت پر خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ ہے موت۔ عام لوگوں کے لیے موت پریشانی کا سبب ہے کہ مریں گے تو جھڑتی دینا ہے، مگر جو اللہ والے ہیں وہ موت کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ تو اپنے یار کے پاس جانے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو آخری وقت آیا تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ میں کمرے میں آرام کرتا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں۔ سب کو بھیج دیا، کمرہ بند کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وقت ہو گیا ہے، ابھی حضرت باہر نہیں آئے۔ دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا، کیونکہ خواجہ غریب نواز جانتے تھے کہ میری روح پرواز ہونے والی ہے، میری روح پرواز ہونے والی ہے۔ اگر میں دروازہ بند کر لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کوئی ایسا بھی ہے کہ دروازہ بند کر کے سو جاتا ہے، اس پر موت طاری ہو جاتی ہے تو دروازہ توڑ کر لوگ اندر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی موت سے بے خبر رہتے ہیں، مگر یہاں تو سب کچھ پتہ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں چاہا کہ ان کی روح جب بدن سے نکلے اس وقت کوئی وہاں پر حاضر ہو۔ تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ ماہ رجب کی 6 تاریخ وہ آپ کے عرس کا دن ہے۔ دیکھیے، عرس شادی کو کہتے ہیں، اللہ والوں کی شادمانی خوشی کا موقع، ان کے وصال کا موقع ہے۔ تو لوگ جب گئے، دیکھا کہ خواجہ غریب نواز دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مگر پیشانی پر 2 جملوں کو دیکھا۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، مات فی حب اللہ، اللہ کی محبت میں اسے موت آئی۔ پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزری اور زندگی ختم بھی ہوئی تو اللہ کی محبت میں ختم ہو گئی۔ یہ تھی خواجہ غریب نواز کی مبارک زندگی کا خلاصہ کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت، جو بھی خواجہ غریب نواز سے ملتا اس کے دل میں آپ اللہ کی محبت ڈال دیتے۔ اور آج بھی جتنے بھی عاشقان خواجہ ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز کی تعلیم کا مقصد، خواجہ غریب نواز کے پیغاموں کا خلاصہ یہی ہے کہ اے خدا کے بندو، خدا سے محبت کرو۔ حضرات محترم،
اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ خواجہ اجمیری کیسے بندے تھے خدا کے، بندہ وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں عاجزی کرے، جو اکڑتا ہے وہ خدا کا پیارا بندہ نہیں ہوتا، وہ تو ابلیس ہوتا ہے۔ خواجہ اجمیری اللہ سے عرض کرتے ہیں، چمن پر جرم و عصیانم توئی غفار یا اللہ، چمن با عیب و نقصانم توئی ستار یا اللہ۔ کیا ہے مطلب؟ چمن مجھ جیسا، چمن پر جرم و عصیانم، میرے جیسا مجرم، میرے جیسا جو گنہگار ہے، اس گنہگار کو معاف کرنے کے لیے تیرے جیسے غفار کی ضرورت ہے۔ کوئی دوسرا مجھے معاف نہیں کرے گا، اے پروردگار تو ہی معاف کرے گا، کیونکہ تو غفار ہے، تیرے جیسا معاف کرنے والا ہی مجھ گنہگار کے لیے لازمی ہے۔ تو ایسی عاجزی کیا آج کوئی ہے جو بڑے عہدے پر ہو خود کو گنہگار کہے؟ ویسے تو رسمی طور پر کہتے ہیں میں گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، دل سے یہ ماننا کہ میں گنہگار ہوں، یہی حقیقی عاجزی ہے، اسی کا نام تواضع کی کیفیت ہے۔ تو خواجہ اجمیری عرض کرتے ہیں، چمن پر جرم و عصیانم توئی غفار یا اللہ، چمن با عیب و نقصانم توئی ستار یا اللہ۔ اے اللہ مجھ جیسے عیب والے، نقص والے، کمی والے انسان کے لیے تو ہی عیب پوشی کرنے والا ستار۔ تو ایسی عاجزی تھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا آپ کے فیضان سے مالا مال ہو کر جاتا۔ سامعین کرام، یہ ایک شخص تھا جو آپ کا دشمن بن گیا، کیونکہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے، یعنی لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ کسی کو نعمت مل گئی تو لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں، یہ لوگوں کی کیفیت ہے۔ چاہنے والے تو نہیں جلتے، مگر کسی کسی کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو جاتی، تو اس کے دل میں بھی حسد کی آگ پیدا ہو گئی۔ اس نے چاہا کہ میں خواجہ غریب نواز کو ختم ہی کر دوں گا، مگر اسے کیا پتا، جسے خدا رکھنا چاہے کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں آیا، خنجر کو آستین میں چھپا کر آیا، بیٹھا تھا اس انتظار میں کہ سب چلے جائیں گے، میں بیٹھا رہوں گا، تنہائی میں کام ختم کر دوں گا۔ سب لوگ چلے گئے، خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی اب کس کا انتظار ہے، اپنا کام کرو۔ تم انتظار کر رہے تھے کہ سب لوگ چلے جائیں گے تو میں وار کر دوں گا، اب وقت آ گیا ہے، کیوں ڈیلے کر رہے ہو؟ تو یہ سننا تھا کہ اس کی رگ رگ کانپ اٹھی، تھرانے لگا۔ دیکھیں اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی کیفیت دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا بھاری انسان بھی ان کے سامنے آتا ہے تو خوف سے لرزنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ وقار پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایسا ہی وقار تھا کہ آیا تھا مارنے کے لیے، مگر مار نہیں سکا، عشق خواجہ میں اپنے آپ کو مار دیا۔ جب خواجہ اجمیری نے کہا کہ بھائی اپنا کام پورا کرو، تو فوراً قدموں پہ گر گیا، عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ والے، اللہ والوں کی نظر دل پہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے، ان کو کشف القلوب حاصل ہوتا ہے۔ کشف القلوب کیا ہے؟ دل کی کیفیت کو جان لینا۔ ہم چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں فیس ریڈنگ کرتا ہوں، چہرے کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں،
مگر اللہ والے چہروں کو ہی نہیں بلکہ دلوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے اس کے دل کو دیکھ لیا اور کہا کہ جو ارادہ ہے وہ پورا کرو۔ حضرات محترم، اللہ والوں کو کس کس قسم کا کشف حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک کشف ہے جسے کشف الحدود کہتے ہیں۔ کشف الحدود کیا ہے؟ یہ جو حدیں ہیں، دیوار ہے، دیوار ایک حد ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم کو نظر نہیں آئے گا، مگر اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی قوت دیتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ ان کو نظر آ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کشف الحدود، یعنی حد کے باہر والی چیز ان کو اس طرح نظر آئے جس طرح حد کے اندر والی چیز ہم کو نظر آتی ہے۔ تو اس احاطے کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر کیا ہے ہمیں نظر آئے گا، دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ ہماری نظر اور اللہ والوں کی نظر یکساں نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ وہ قوت دیتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے انہیں نظر آ جاتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کشف الحدود۔ دیکھیے یہ خواجہ کی محفل ہے، یہاں پر آپ واقعات بھی سنیں گے، ضرور سنیے، معلومات بھی حاصل کیجیے۔ تو ان لفظوں کو آپ ذہن میں رکھیے، کشف الحدود۔ پھر اس کے بعد دوسرا کشف ہے کشف القلوب۔ کشف القلوب کسے کہتے ہیں؟ دل کی حالت کو جان لینا۔ کسی کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، مگر اللہ والے جان لیتے ہیں۔ اللہ والے جانتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ علم والے کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ، اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کر جاؤ، کیونکہ علم والا مفتی ہوتا ہے۔ اگر تمہاری زبان سے غلط جملہ نکلے گا تو فوراً وہ فتویٰ چسپان کر دے گا، تم کو کافر کہہ دے گا، مشرک کہہ دے گا، فاسق و فاجر بنا دے گا۔ اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھال کر جاؤ، دل میں غلط خیالات آئیں گے تو اللہ والے تمہارے خیالات کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ تو سامعین کرام، کشف القلوب ہے، اور اس کے بعد کا ایک درجہ ہے کشف الخبور۔ خبر کے اندر کیا ہے یہ بھی اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم خبر پہ گزرتے ہیں، خبر میں کیا چلتا ہمیں پتہ نہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خبروں پر سے گزرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ اس خبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو خبروں کے پاس سے گزرے اور فرمانے لگے انہما لیعذبان، ان دونوں خبروں کے اندر جو مرحوم ہیں ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کر رہا تھا، دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی پاکی نہیں کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹہنی کو نکال کر اس کے دو ٹکڑے کیے، اس خبر پہ ایک ٹکڑے کو ٹوپ دیا، اس خبر پہ ایک ٹکڑے کو ٹوپ دیا، اور کہنے لگا کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، جب تک یہ دونوں شاخیں تر رہیں گی، تر و تازہ رہیں گی، ان کی تسبیح کی برکت سے خبر والوں کے عذاب میں کمی آئے گی۔ تو خبر کے اندر کیا چلتا ہے یہ نبی کو پتا، اور نبی کے صدقے میں ولیوں کو بھی پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور خواجہ اجمیری کا ہمیں صحیح معنوں میں عاشق بنائے، اور خواجہ اجمیری کی جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں مرکزی میلاد کمیٹی کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی مجھے بولنے کا موقع دے دیا، اور جملہ حاضرین کا بھی میں شکر گزار ہوں جو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ میری ان باتوں کو سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان
محفلوں کو قبولیت سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضور کے بعد سلام پڑھیں. اچھا تو 1 گھنٹہ ہو